گھر میں ہلکی سی لڑائی ہوئی نہیں اور اپنے آپ کو بد دعائیں دی نہیں، بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ دنیاوی مشکلات سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا منع ہے۔ حضور نے فرمایا اگر زیادہ ہی کہنا ہو تو اتنا کہہ لو کہ یا اللہ جب تک میرا زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہے، مجھے زندہ رکھ، اور جب میرا دنیا سے جانا بہتر ہے تو پھر مجھے ایمان کی موت عطا فرما۔ لیکن یہ دنیاوی مشکلات سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا منع۔ صحابہ شہادت کی آرزو کرتے اور طلب کرتے۔ یہ بدر سے لے کر کربلا تک یہ سارا نصاب شہادت ہے، یہ سارا عنوان شہادت ہے، یہ ساری زندگی دعائے شہادت، یہ صبح اور شامیں صرف منزل شہادت کی طرف بڑھنے کے لیے۔ ان لوگوں کو پتا تھا اصل گھر تو ہمارا آخرت ہے، تو شہادت ملے گی تو آخرت میں جا کے وہ بڑا گھر پائیں گے۔ یاد رکھنا یہ جو چاروں جانب موت کا خوف ہمیں ستاتا ہے، اسی بنیاد پر تو باطل ہمیں ڈراتا ہے۔ یہ جو بار بار ہم خوف کھاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں موت کے نام سے، تو میرے بھائی یاد رکھنا یہ جو لوگ میدانوں میں نکل آتے تھے نا، انہیں تو مستی چڑھی ہوئی ہوتی تھی شہادت کی۔ ایک خط ہے، امام طبرانی نے ایک خط نقل کیا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایرانیوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا نا، اس وقت جب ایران کو فتح کیا تھا اور اسلام ایران میں پہنچا تھا، تو جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک خط لکھا تھا اہل ایران کو۔ وہ خط بڑا انوکھا ہے، بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ اجمی لوگ، ایرانی لوگ، بلکہ اسلام سے پہلے تو سارے لوگ ہی شراب پیتے تھے، تو کچھ دیر کے لیے شراب کی مستی چڑھتی تھی، نشہ چڑھتا تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایرانیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے یہ ہمیں اتنی مستی ہے، اتنا نشہ ہے شہادت کا کہ جتنا نشہ تمہیں شراب کا نہیں ہوتا، ہمیں اس سے بڑھ کر بھی شہادت کا نشہ ہے۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام طبرانی اس روایت کو لائے۔ اگر آپ کبھی اس نقطے کو سمجھ جائیں اور جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو آپ سمجھ جائیں، یعنی کچھ نشے ہوتے ہیں وقتی طور پہ چڑھتے ہیں اتر جاتے ہیں۔ کہا تمہیں شراب کا نشہ ہے لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے مستی تمہیں چڑھتی ہے پھر اتر جاتی ہے، ہمیں شہادت کا نشہ چڑھا ہوا ہے۔ اور جن کو شہادت کا نشہ چڑھ جائے نا، وہ پھر اسی طرح کرتے ہیں کہ جب وہ کسی میدان میں جاتے ہیں تو کشتیاں جلا کے جاتے ہیں۔ وہ جب ارادے کرتے ہیں تو پھر رزلٹ کیا نکلے گا اس کی پرواہ نہیں کرتے، نتائج سے بے خوف ہو کر میدانوں میں اترتے، تو تر شروع ہو کے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ ہی نہیں جسے کوئی ترشی اتار دے۔ یہ ایسا نشہ چڑھ گیا ہے کہ آپ جتنی مرضی ترش چیز لے کے آئیں یہ اترے گا۔ اور یہ بڑا ذوق والا نشہ ہوتا تھا کہ لوگ دعائیں مانگتے تھے، اپنے اندر تڑپ پیدا کرتے تھے، شوق پیدا ہوتا تھا، اور اتنا شوق پیدا، یہ نشہ کتنی دیر تک چڑھتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے؟ یہ بھی ذرا ترمذی کی حدیث سماعت فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر ابن عبداللہ کو بلایا جب ان کے والد حضرت عبداللہ ابن عمر شہید ہو گئے نا احد میں، تو حضرت جابر ابن عبداللہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرنے لگے، تو حضرت جابر ابن عبداللہ تھوڑے غمزدہ ہو گئے۔ عرض کی حضور والد شہید ہو گئے ہیں، بہنوں کا بوجھ ہے، قرض چڑھے ہوئے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نا بات کا رخ ایک اور عظیم بات کی طرف پھیرا۔ حضور فرمانے لگے تمہیں بتاؤں تمہارے والد کو شان کیا ملی؟ اس شہید کو اللہ نے مرتبہ کیا دیا؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ اللہ کے حبیب فرمانے لگے جو بھی شہید ہوا ہے رب نے اس پر پردے ڈال کے کلام کیا ہے، جب تیرے والد شہید ہوئے ہیں تو اللہ نے بے پردہ کلام فرمایا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ بڑے سیانے تھے، یہ صحابہ جو تھے یہ حضور کے مزاج کو جانتے تھے۔ جب یہ کہا نا کہ بغیر پردوں کے کلام کیا تو فوراً ان کی طبیعت میں اور طلب پیدا ہوئی، آنکھیں اور کھل گئی، ذوق اور بیدار ہو گیا۔ یعنی اب وہ پوچھ رہے تھے حضور اگر آپ کو یہ پتہ نا کلام کیا ہے، پھر یہ بھی پتہ ہے کیا کلام کیا ہے۔
फिर वो 2-4 बातें भी अगर हो जाए ना तो कमाल हो जाए। तो हुजूर फरमाने लगे, जाबिर जब तुम्हारे वालिद रब के हुजूर पेश हुए तो अल्लाह करीम ने बेपर्दा कलाम फरमाया और फरमाया, अब्दुल्ला मांगिए कुछ, अल्लाह करे आपको समझ आए। यानी खुदा खुद मीरे मजलस भूद, अल्लाह ने फरमाया मांगिए कुछ, मालिक करीम ने। तो ये शहादत का नशा इतना तगड़ा होता है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अमर अर्ज करने लगे, हुजूर फरमाते हैं वो रब की बारगाह में अर्ज करने लगे, मालिक अर्ज ये है कि अगर एक दफ़ा फिर दुनिया में भेजे ना और फिर तेरे नबी की क़यादत में जहाद होना, मेरा ज़रा दोबारा शहीद होने को दिल करता है। यानी ये वो नशा है, वो कोई और है जो पानी मिला के पीते हैं। यहाँ तो कलम लगी, हम बोतल हिला के पीते हैं। कहा वो ये तो मामला ही कुछ थोड़ा अनोखा है, ये इतना निराला नशा है। लोग कहते हैं जनाबे अली अकबर भी चले गए थे करबला में, जनाबे कासिम बिन हसन 17-18 साल की उम्र में चले गए थे। मैंने कहा तुमने वो जायका चखा ही नहीं ना शहादत वाला, तुमने वो चखा नहीं, तुम्हें क्या बताओ। लोग कहते इतने जनाजे उठा के भी इमाम हुसैन दलेर थे। मैंने कहा तुम्हें इस जायके का पता नहीं, ये पूछो ना नू जिन्ना पीती आ, फिर होना ते की बीती आ, जिनाद विचकार ही तोड़ दी जई नीति जई ना नीति आ। ये तो उससे पूछ जो इसका आशना है, जिसे पता है कि ये असल कैफ होता क्या है शहादत वाला, ये दर्द क्या है, ये ज़ौक क्या है। तुम इस रास्ते के मुसाफिरी नहीं हो, दूर खड़े हो के सवाल पे सवाल किए जा रहे हो कि इंसान के असाब कैसे बर्दाश्त करते, तुम्हें पता नहीं। ये एक बाकायदा लुत्फ है, ये एक बाकायदा सुरूर है, ये शहादत एक लज्जत है, ये एक कैफ है। कभी आपने देखा घरों में कुरानदाजी होती हो बाप बेटे की, अक्सर नहीं होती, किस बात पे हो रही? और अगर किसी घर में बाप और बेटा कुरा डालें और डालें इस बात पे कि पहले मैंने शहीद होना, कोई कैफ तो है ना, पीछे कोई दास्तान है इसके, कोई लज्जत तो है ना मेरे भाई। ये ऐसे ही तलवारें चमक गई, ये ऐसे ही लोग दुआएं मांगते रहे सुबह शाम, कुछ इसके पीछे ऐसा कैफ था। हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु बेटे हैं जनाबे खुजामा वालिद हैं। बदर वाले दिन बाप कहता मैंने जाना, बेटा कहता मैंने जाना। कहाँ? नारायण का गान सैर करने के लिए। ये जो आपने रखे हुए ना शशमाई चक्कर, इसमें लड़ाइयाँ होती हैं घरों में, मैंने इधर जाना है, मैंने इधर जाना है, ये तरबियत थी मेरे नबी पाक की, ये ज़ौक था रसूल करीम का दिया हुआ। बाप कहता मैंने जाना है, बेटा कहता मैंने जाना है, इधर आओ मैदान करबला में। तपता हुआ बुखार इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, बज़ाहर खड़े हों तो टांगे कप कपाएं, लेकिन अपने वालिद इमाम आली मकाम का बाजू थाम के कहने लगे अब्बा जी अभी तो मेरी बारी है जाने की। आप बात को समझें, बज़ाहर नकाहत है लेकिन अंदर जो लज्जत आशनाई है। इकबाल कहते हैं दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। ये कोई अजीब किस्म की लज्जत है, अजीब कि बंदा तलब करता है बाकायदा कि मुझे शहादत नसीब हो जाए। हजरत साद अपने वालिद से कहने लगे अब्बा जी मैं आपके हुक्म का पाबंद हूँ, पर अगर शहादत का मसला ना होता, जन्नत का मसला ना होता तो मैं नाफरमानी ना करता, मैंने को नहीं आपको जाने देना, बारी मेरी है। तो फिर रिजल्ट आखिर में फैसला ये हुआ कि चलो कुरानदाजी ना कर ले, तो कुरानदाजी की गई, कुरा पुत्र के नाम निकल आया बेटे के। लेकिन मजे की बात ये कि एक जंग में बेटे गए, अगली में वालिद चले गए। पिछली लड़ाई में, जंग में, जिहाद में साहिबजादे शहीद हुए थे, तो उससे अगली में वालिद शहीद हुए। मैं कैसे आपको अर्ज करूं कि हमने डराया है अपने बच्चों को मौत से, हमने इनको वो जिंदगी दी है जिसमें ये सहम गए हैं। हमने आने वाली नस्ल को सिर्फ जीने की लज्जत से आगाह किया है, हालांकि मर जाने की भी लज्जत है, हालांकि मौत भी मोमिन के लिए तोहफा है, हालांकि अगर विसाल का शौक हो तो मौत एक पुल है, उसके पार जाएं तो यार से मुलाकात होती है। हमने अपने बच्चों को कमजोर कर दिया, मुझसे नाराज ना होना,
وہ ماں کیا انقلاب اپنے بچے کے دل میں بھر رہی ہے جو اسے کہتی ہے بیٹا سو جا بلی آ گئی. جس بچے کو آپ نے بچپن سے بلی سے ڈرایا ہے اور کاکروچ سے ڈرایا ہے وہ کل کو شیر بنے گا, میدان میں نکلے گا. سناؤ اپنے بچوں کو قصے خیبر و خندق کے, کرو تو صحیح ارادہ. سناؤ اپنے بچوں کو قصے خیبر و خندق کے. کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے ڈر نکلتے ہیں. ہم اپنی بھی تو داستانیں سناتے ہیں نا, تو مشورہ دیا شاعر نے, وہ کہتا ہے سناؤ اپنے بچوں کو قصے خیبر و خندق کے, اس لیے کہ کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے ڈر نکلتے ہیں. ان کو طاقتور اعصاب دو, مضبوط اعصاب دو, تگڑی بات دو. اور یہ ایک لذت ہے, یہ ایک کیف ہے. بڑے مخلص تھے حضرت عبداللہ ابن عباس, بڑے مخلص تھے حضرت عبداللہ ابن عمر, بڑے مخلص تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر. امام حسین کے پاس آ کے کہا حسین نہ جائیے گا, لیکن امام نے فرمایا میں نے جانا ہی جانا ہے. مخلص بھی تھے, مشورہ بھی صاحب دے رہے تھے, لیکن امام کو پتا تھا کہ میرا تعلق ہی شہداء کے گھرانے سے, میرے والد علی بھی شہید. تو جو مزاج شہادت کا ہے, اور بڑے بھائی حضرت مولا علی کے بھائی جعفر طیار بھی شہید, اور امام حسین کے بھائی امام حسن بھی شہید. تو جب سارے شہید ہیں تو پھر یہ احقاق حق کے لیے تو آگے جانا ہے. پھر جان کی پرواہ کرنا یا بچوں کو دیکھنا یا گھر بار کے لیے فکر مند ہونا, یہ پیغام کربلا سے نہیں آتا. کربلا سے پیغام یہ آتا ہے کہ ساری چیزیں بعد میں, حق کا رستہ پہلے, شریعت کی بات پہلے, ارادہ پہلے. عورتیں بعض اوقات کمزور ہوتی ہیں اور ان کی آنکھوں کے آنسو اور ان کی بتائی ہوئی باتیں اور ان کی تڑپ بعض اوقات دوسروں کو بھی کمزور کرتی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح کی تربیت فرمائی تھی کہ عورتوں میں بڑی مضبوطی تھی, ان کے اندر بڑی طاقت تھی, فکری توانائی تھی. میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہم نے نا آنے والی نسل کو کمزوریاں بانٹی, ہم نے آسانیاں بانٹی. یعنی میرا بچہ ذرا ذرا سی بات پہ ضد کرتا ہے تو یہ ضدی آپ کی سہولیات نے کیا اسے. آپ ہر چیز لا کے دے دیتے ہیں تو یہ بھی بعض اوقات زیادتی ہوتی ہے. کچھ چیزوں سے منع تو کرو تاکہ اسے پتہ بھی چلے کہ بعض اوقات زندگی میں کچھ نہ بھی ملے تو پھر بھی صبر کرنے کی عادت ہونا چاہیے. ہم نے وہ توانائیاں جو ان کی ذہن کے لیے, ان کے دل کے لیے, ان کی روح کے لیے اور مستقبل میں جو انہوں نے کردار زمانے میں ادا کرنا تھا, اس کے لیے جو توانائیاں ضروری تھی وہ ہم نے ان کو نہیں دی. اور آج میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے باصلاحیت لوگ ہیں, کوئی کام نہیں کرتے, کوئی محنت نہیں کرتے, کوئی جدوجہد نہیں کرتے, کچھ آگے نہیں بڑھتے, کاوشیں نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں میرے لیے بڑا ہے, میں مطلب اب کہاں نکلوں, بس ٹھیک ہے, سہولیات ہیں. یاد رکھنا اس طرح کمزوریاں بٹیں گی. آنے والے وقت کے اندر وہ جو اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے ہم نے کوشش کرنی, اور جو عربوں میں غیر مسلم ہیں ان کو دین کے قریب لانا ہے. وہ جو اقبال نے ہمیں کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے, بڑا لمبا کام کرنا ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم فکری طور پر مضبوط ہوں. دیکھیے حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ, یہ 4 بیٹے لے کے قادسیہ میں آئی تھی اور کل بیٹے ہی 4 تھے حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں, اور لا کے اپنے بچوں کو میدان کے باہر کھڑا کر کے کہا تھا کہ بیٹا ایسا نہ ہو کہ تمہاری پشت پر کوئی تیر لگے, جتنے بھی تیر کھانا, زخم کھانا, وہ سینے پہ کھانا. یہ دلیروں کا کام. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی لباس پہنا کرتے تھے تو پشت پر آپ جنگی لباس نہیں پہنتے تھے. تو لوگوں نے کہا حضور سارا زمانہ پہنتا, آپ کیوں نہیں پہنتے؟ فرمانے لگے پشت ہم نے دکھانی نہیں کسی کو, ہم نے تو سینے پہ وار کھانا ہے تو اس لیے پیچھے. اور حضرت علی کا ایک بڑا معروف فقرہ ہے, اسے یاد کیجئے گا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے علی پرواہ کوئی نہیں کرتا, علی موت پہ جا گرے یا موت علی پہ آ گرے, تیار بیٹھے ہر وقت. ہم موت پہ جا گرے یا موت ہم پہ آ گرے,
کوئی فکر نہیں, کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں. تو 4 بیٹے لے کے صحابیاں آئیں, چاروں کو کھڑا کر کے کہا پشت پہ تیر نہ کھانا, ڈٹ کے رہنا. اور پھر اللہ کے حضور دعا کرنے لگی, یا اللہ میرے بچوں کو حوصلہ دینا. چاروں بچے شہید ہو گئے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. یہاں لوگ کہتے ہیں فلاں گھر سے 2 جنازے اٹھے تو کوہرام مچ گیا, خوف و اعراض پھیل گیا, فلاں نفسیاتی ہو گیا. جنازے اٹھے, 4 بچے شہید ہو گئے. لیکن ماں کیا دعا کرتی ہے, کہتی مالک میری قربانی بھی قبول فرما, اور جہاں تو میرے شہیدوں کو جگہ عطا کرے نا, ان کے قریب ان کی ماں کو بھی جگہ عطا کرنا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو خواتین گئی ہیں نا میدان میں, ہمارے ہاں تو ایک رواج بن گیا نا, کچھ لوگوں کا مزاج ہے کہ وہ مصائب سنا کے, کیونکہ وہ مصائب بھی سنائیں گے تو کام بنے گا. میں نے بہت پہلے کہا تھا, پھر کہتا ہوں, ہم ہائے حسین والے نہیں ہیں, ہم تو واہ حسین والے ہیں. جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین, جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو خواتین تھیں, ان کی دلیری جناب شہر بانوں کی, حضرت زینب کی, سیدہ سکینہ کی, آپ کبھی پڑھے تاریخ, ان کی جرت, ان کا معیار, اس لیے کہ انہوں نے تو شہادت کا نصاب روز کی بنیادوں پہ پڑھا تھا. بلکہ جب یزید نے اپنے دربار میں کچھ کہنا چاہا تو جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس لہجے میں گفتگو کی کہ وہاں ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے, وہ ساتھ والے کا گھٹنا ہلا کے کہنے لگے مولا علی تو نہیں آ گئے دربار میں؟ جبریل امی رس گھول رہے ہوں جیسے, اور کانوں میں اثر گھول رہے ہوں جیسے, دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب گویا منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. تو میرے عزیز, یہ اپنے اندر خاص توانائی لائیں. یہ ڈری ڈری باتیں, سہمی سہمی باتیں, کمزور باتیں, مجھے نا بعض سیاسی بندے اچھے نہیں لگتے جو سیاستیں نہیں کرتے, ہر جگہ سیاست ہی سیاست. وہ کمزور ہوتے ہیں, وہ کہیں کو ڈٹ کے چونکہ انہوں نے, ناراض نہ ہوئیے گا, کسے باشد کسی کی بات کر رہا ہوں, کیا طریقہ ہوتا ہے کہ انہوں نے گروپ بنتے ہیں غیبتوں سے, غیبتیں چھپ کے ہوتی ہیں, اور جو کام چھپ کے ہو وہ بزدلوں والا ہوتا ہے. آپ ڈٹ کے رہیں, کسی کے ساتھ ہوں تو تب بھی ڈٹ کے, مخالف ہوں تو تب بھی ڈٹ کے, یعنی شکست کھائے کسی سے تو پانی پانی ہو, دعا کرو کہ دشمن بھی خاندانی ہو. وہ بندہ مطلب جو کرے, پیار کرے تو تب بھی ڈٹ کے, اور اختلاف کرے تو تب بھی ڈٹ کے. یہ کمزوریاں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں نا, اس لیے اس معنی میں غیر سیاسی ہو جائیں. یہ رویہ درست نہیں ہے کہ جہاں بھی گئے کوئی نہ کوئی گروپ بھی نیا قائم کیا, اس سے بھی خرابی ہوتی. آپ جو کریں تھوڑا ڈٹ کے کریں, تھوڑا مضبوط ہو کے کریں, تھوڑا آپ کے اندر ویژن ہو, آگے بڑھنے کا جذبہ ہو. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی فوج کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے. آپ کی والدہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر, جو غار ثور میں حضور کو کھانا پہنچایا کرتی, وہ نابینا ہو گئی تھی, عمر بھی بہت زیادہ تھی, 100 سال کے قریب عمر تھی. تو جب یزیدی لشکر حملہ آور ہوا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کے کچھ ساتھی شہید ہو گئے, کچھ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے. تو آپ اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے, جا کر کے عرض کیا کہ اماں جی, کچھ میرے دوست چھوڑ گئے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں, تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو والدہ نے ایک ہی جملہ کہا. میں نے کہا خواتین کے بارے میں لوگوں کا خیال ہوتا ہے یہ کمزور کر دیں, ان کے آنسو کمزور کر دیتے ہیں, پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر کی والدہ جناب اسماء کہنے لگی, پتر تو مجھے یہ بتا کہ تو حق پہ ہے کہ نہیں؟ نے کہا اماں جی ہوں تو میں حق پہ. تو فرمایا بیٹا پھر پیچھے قدم نہیں ہٹانا, پھر آگے بڑھ. نے کہا اماں میری شہادت ہو جائے گی, تو برداشت کر لے گی؟ کہا بیٹا شہادتیں یہ تو ورثہ ہے امت مسلمہ, آپ میدان میں نکلے. تو کہا اماں یہ جو یزیدی مزاج لوگ ہیں نا, یہ نیرا شہید نہیں کرتے, یہ بڑے بے رحم ہیں, یہ کھال اتار دیتے ہیں, آنکھیں نکال دیتے ہیں, ناک کان کاٹ دیتے ہیں, بڑے صفاق قسم کے بے رحم دشمن ہیں.
والدہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی پتر بکرے کو صرف ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، کھال اترتے وقت تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ شہادت کی تکلیف ذرا سی ایک دفعہ ہوتی، بار بار نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر پھر نکلے میدان میں، شہید کیے گئے، ان کی مقدس لاش مبارک کو مکہ مکرمہ کے چوک میں لٹکا دیا۔ حجاج بن یوسف نے بلایا، جناب اسماء گئیں، کہنے لگا رستے میں ایک شخص نے کہا کہ وہ آپ کے بیٹے تو لٹکے ہوئے، کہنے لگے شروع سے اسے گھوڑ سواری کا بڑا شوق ہے، زمین پہ پیر کم ہی رکھتا ہے، اس کی عادت ہے ذرا گھوڑوں پہ سوار رہنا۔ تو جب گئے حجاج کے پاس تو حجاج کہنے لگا تمہیں پتہ ہے میں نے آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا؟ تو جناب اسماء کہنے لگی اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ نے اسے ابدی زندگی عطا کر دی۔ شہید کو تو مردہ بھی نہیں نہ کہہ سکتے، ابدی زندگی عطا ہو گئی۔ تو میرے عزیز یاد رکھنا، موت کے خوف سے باہر آ جاؤ، بلکہ اگر کچھ 4 دن سکون سے جینا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ موت کے خوف سے نکل آؤ۔ جن کے پیچھے ہر وقت موت کا خوف لگا رہتا ہے وہ تو بیچارے جی بھی نہیں سکتے۔ اگر ڈھب سے جینا ہے تو اس کے لیے بھی دلیر ہونا پڑے گا۔ تو یہ مت سمجھنا کہ جو موت سے ڈرتے ہیں وہ ڈیرا ماری جاتے ہیں، وہ جی بھی نہیں سکتے۔ ان کے لیے زندگی لمحہ لمحہ آزمائش کی طرح ہوتی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری جانیں کربلا کے میدان میں پیش کر دی، چھوٹے بیٹے سے لے کر جوان بیٹے تک، اور اپنے خاندان سے لے کر اپنی مبارک زندگی تک ہر چیز پیش کر دی۔ آپ کو پتہ ہے آج دنیا میں نصاب کی طرح پڑھے جاتے ہیں امام حسین، نصاب کی طرح۔ جہاں بھی باطل کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی بات آتی ہے تو امام حسین کی زندگی اور کربلا کا واقعہ کام آتا ہے، وہ نصابوں کی طرح پڑھے جاتے ہیں۔ 52 سال عمر مبارک تھی، لیکن جس طرح وہ ڈٹے 52 سال یا 54 سال کی عمر میں، جس طرح وہ میدان میں کھڑے رہے، وہ دنیا کو یاد رہ گیا۔ اپنے اندر سے کمزوریاں دور کریں، اپنے لہجوں سے کمزوریاں دور کریں، اپنی آنے والی نسل کے سامنے محض آنسوؤں کے ساتھ۔ میں تو بہت سارے لوگوں کی باتیں سن کے پریشان ہو جاتا ہوں کہ آپ نے اپنے آنے والے بچوں کو یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم شروع سے دکھی ہیں، سو کھا ہی نہیں سکتے، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ کس نے آپ کو کہہ دیا؟ کیسے ممکن ہے کہ کوئی جد و جہد کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے نوازے نہ؟ وہ تو کریم ہی بڑا ہے، وہ تو 1 پر 70 عطا فرماتا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے خود بھی کمزوریاں دکھائی ہیں، اپنی آنے والی اولادوں کو بھی معاذ اللہ الا ماشاء اللہ کمزوریاں تقسیم کر رہے ہیں۔ خدا را موت کا خوف نکال دیں۔ زندگی تو ایک دن جانی جانی ہے، لیکن جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ مر تو لوگ بستر پہ بھی جاتے ہیں، مہنگے ترین اسپتالوں سے بھی لاشیں نکلتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمت کریں، حوصلہ کریں،